اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کی مدد کرنے کے قابل ہو، اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی مدد کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، عالم ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ نیکی ہے ہی یہ کہ کسی کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، انسانیت ہے ہی یہ۔ اور تمام کی تمام اسلامی جو عبادات ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو نیک بنانا۔ اگر انسان نیک ہی نہیں بن رہا تو پھر اس کا مطلب وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے۔ عبادت اور عادت میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ عادت ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، عبادت اصل میں یہ کہ اس کا کچھ آپ کی لائف میں چینج آ رہا ہے، افیکٹ کر رہی ہے وہ چیز آپ کی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے عبادت کرنی چاہیے۔ دعائیں صرف پرسنل نہ کریں، تھوڑا سا سوچیں اس میں بیٹھ کے کہ کیا میری دعائیں صرف پرسنل تو نہیں ہے کہ اللہ یہ دے دے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، میری ڈپریشن دور ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ آپ یقین کریں کہ سب سے کوئکسٹ وے اپنی دعا قبول کروانے کا وہ ہے یہ کہ دوسرے کے بارے میں کریں۔ جس پرابلم سے آپ گزرے نا، اس پرابلم کے لوگ ڈھونڈیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور تمہارے حق میں بھی دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، آپ جب کسی کے بارے میں دعا کریں گے، فرشتے آپ کے بارے میں دعاؤں کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو یہ بڑا سمارٹ طریقہ ہے۔ تو دوسروں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ جو بھی جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ، اس پہ ذرا نظر بھی رکھا کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں۔ یقین کریں آپ کی تھنکنگ ہی چینج ہو جائے گی، آپ کی تھنکنگ گلوبل بن جائے گی اور آپ دیکھیں گے اپنے اندر بہت سی چینجز، ٹھیک ہے۔ ڈو ناٹ ہیو میلس اگینسٹ اے مسلم، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھو، یہ گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ زیب نہیں دیتا ہم لوگوں کو۔ ڈو ناٹ بی envious of other مسلم، دوسرے مسلمانوں سے جیلس نہ ہو، حسد نہ کرو، اچھی بات کرو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہماری سوچ ہی ایسی ہے کہ وہ اس میں وہ لطیفہ بھی بنا ہوا نا کہ وہ کسی کو بتائیں جی گھر بڑا پیارا ہے، اگلے کہتے ہیں بم آگے کچھ نہیں، یعنی یہ ایک بجگت بنی ہوئی ہے۔ تو وہ بجائے کہ دعا دینے کے بجائے کہ کوئی انکریجنگ ورڈز کہنے کے لیے وہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اگلا بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے۔ وہ اچھا خاصا خوش آیا ہوتا ہے، تو جیسے معاذ بن جبل کو کہا تھا نا، لوگوں کو بشارتیں دو، خوبصورت بات کرو، پازیٹیو بات کرو۔ ایسی زبانیں ہمیں بنانی پڑیں گی، ٹھیک ہے، یہ بن جاتی ہیں۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ بڑی کڑوی زبان ہوتی ہے ان کی، لیکن ان ٹیچنگز کی وجہ سے وہ اپنے اوپر ورکنگ کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کی زبانیں بڑی میٹھی بن جاتی۔ تو جیلس نہ ہونا ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈو ناٹ گو اگینسٹ اے مسلم اینڈ forsake him، کسی مسلمان کے خلاف جا کر اس کو ترک نہ کر دو، اس کو علیحدہ نہ کر دو۔ اب اللہ معاف کرے، یہ ٹیچنگز آپ سامنے رکھیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی، اس کی غلطی ہم نے پکڑی، وہ سوشل میڈیا پہ طوفان مچایا اس کی غلطی کے اوپر، جو چانس تھا اس بیچارے کا کچھ توبہ کرنے کا ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ اتنا اسے رگڑا، اتنا ہم نے اسے کوسا، اتنا اسے برا فیل ہم نے کرایا، انسلٹڈ فیل کرایا کہ اس نے قسم کھا لی کہ جو میں نے امپروو ہونا تھا وہ بھی میں نے امپروو نہیں ہونا، وہ سارا وبال ہم پہ آئے گا۔ تو یہ دلوں کے سخت ہونے کی نشانی ہے، اور ہماری قوم کا یقین کریں یہ مسئلہ ہے کہ آپس میں دل سخت ہو چکے، اور یہ ون آف دا سائنز آف wrath آف اللہ، اللہ معاف کرے۔ سورہ الانعام میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کسی قوم کو پکڑتا ہے، عذاب بھیجتا ہے، تو 3 شکلوں میں بھیجتا ہے، آسمان سے، زمین سے، یا آپس میں لڑواتا ہے، یعنی آپس میں ان کے دل جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کافی پولرائزیشن ہے، مذہبی طور پہ بھی پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل طور پہ بھی ہے اور سوشل طور پہ بھی۔ تو یہ ٹیچنگز کیسے ٹھیک، یہ حرکتیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ بہت ضرورت ہے بالکل انہی ٹیچنگز کی جو مدنی شروع کی ٹیچنگز تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ترک نہ کرو، سوسائٹی سے الگ نہ کرو۔ آپ تک کوئی خبر پہنچے آپ کے کسی دوست کی کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا، یا اس نے بہت ہی کوئی بری حرکت کر لیا جو بہت ہی نازیبا حرکت ہے، ٹھیک ہے، تو مقصود یہ نہیں ہے کہ اب اس کو علیحدہ کر دیا جائے، اس کو کمرے میں بھیج دیا کہ جاؤ تو ہم نے تمہارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں، بلکہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو امپروو کیا جائے، اس کو محبت دی جائے، شفقت دی جائے، اور اس سے کہا جائے کہ آئی ایم دیر فار یو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں حاضر ہوں، میں تمہاری اس میں مدد کرتا ہوں۔ تو یہ نیکی ہے اصل، اور بلکہ کسی کو پانی پلانا تو اتنا ثواب کا کام ہے کہ قیامت والے دن اللہ ایک انسان سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا۔ تو وہ بندہ اتنا حیران ہوگا کہ رب العالمین آپ کیسے پیاسے ہو سکتے،
آپ کیسے بھوکے ہو سکتے؟ تو اللہ کہیں گے کہ میرا ایک بندہ پیاسا تھا، بھوکا تھا، بیمار تھا، تو تم اس کے پاس نہیں گئے. تو یہ اصل میں بات ہے، اتنی اس کی فوقیت ہے. پھر وہ تو حدیث سنی ہے آپ نے، ایک پروسٹیٹیوٹ کتے کو پانی پلایا، اس کو معاف کر دیا. اس سے ایک بڑا اہم پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. دیکھیں، میں اور آپ جو ماشاءاللہ یہ کہ ایسے کاموں میں نہیں انوالوڈ، اس طرح کے غلط کاموں میں، پروسٹیٹیوشن از اے بگ سن. میں اور آپ شاید کتے کو پانی پلائیں، ہماری بخشش شاید صرف اس پہ نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے لیے کام کرنا آسان ہے. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو جس فیلڈ میں ہے اور جتنے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، جب وہ نیکی کرے گا تو اس کا ثواب علیحدہ ہے، بجائے کہ اس کی کہ جو ہر وقت ہی نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بڑا انکریجنگ پوائنٹ ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. جو عادت آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اسی کو چھوڑنے سے کیا پتا آپ کی بخشش ہو جائے، کیونکہ آپ کے لیے وہ مشکل ہے. آج کے دور میں دیکھیں کتنی غلط عادتیں، ایڈکشنز ہیں، تنہائی کی کچھ عادتیں ہیں، رائٹ. وہ مشکل ہے نوجوانوں کے لیے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. کئی نوجوان ہم سے سوال پوچھتے ہیں. امیجن کہ آپ وہ ریزسٹ کر جائیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ حرکت آپ کی، وہ ایکٹ جو ہے آپ کا انشاءاللہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے، بالکل جیسے اس پروسٹیٹیوٹ کو اللہ نے صرف اس بات میں معاف کر دیا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک وہ بن جائے. تو یہ سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the believers in their mutual love are like one human body. بڑی کامن حدیث ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کتنی ریلیونٹ ہے آج کے دور میں. امت کا کنسیپٹ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. امت کے لیول پہ سوچنا، گلوبل سوچنا، صرف ایک لوکیلٹی کا نہ سوچنا. تو جس طرح کے آنکھ جو ہے اس میں پین ہوتی ہے تو تمام کی تمام باڈی اس پین کو فیل کرتی ہے، یہ مثال ہے اللہ کے نبی کی. اسی طرح جب سر دکھتا ہے تو تمام کی تمام باڈی اس کے کانسیکوینسز کو بیئر کرتی، طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی ایمپتھی پر بیسڈ ایک حدیث ہے. ایمپتھی از اے ویری ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ ایموشنل انٹیلیجنس کا. ایمپتھی ہوتا ہے احساس کرنا، رحم دلی دکھانا، ٹھیک ہے، کسی کا سوچنا. تو اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ اسپیشلی میرڈ کپلز میں بہت زیادہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں کہ آپس میں وہ خیال نہیں کر رہے ایک دوسرے کا، احساس نہیں کر رہے ہیں. یعنی اگلا بتا رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں درد ہے، لیکن وہ اس طرح سے احساس ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ایک دوسرے کا احساس کرنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن آن اے گلوبل لیول، امہ لیول پہ سوچا جائے تو دیکھیں آپ کی دعاؤں میں باقی مسلمان ضرور شامل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا the bonds of brotherhood between two Muslims are like parts of a house. One part strengthens and the other part holds the other holds. ایک پارٹ strengthen کرتا ہے، دوسرا پارٹ ہولڈ کرتا ہے. یہ بڑی خوبصورت مثال ہے brotherhood. یعنی they look out for each other, they strengthen each other, they hold each other. جب ان میں سے ایک ڈاؤن ہے تو دوسرا اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں کہ اپنے بھی گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ والدین کا تعلق کچھ ایسا ہے. پھر فرمایا او سلیوز آف اللہ، اے اللہ کے بندو، بی لائک بردرز ود ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں والا سلوک کرو. اٹ از ناٹ violable for a Muslim to desert his Muslim brother for over 3 days.